نہ چھوڑ دی لوگوں نے. تو خیر دودھ جلیبی پر بھی ایک چٹکلا اکثر سناتا رہتا ہوں نا, دودھ جلیبی والے مجنو الگ ہوتے ہیں اور خون دینے والے مجنو الگ ہوتے ہیں. آج کل الٹا حساب چل رہا ہے, اللہ کے نبی کی محبت میں کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے, بہت دفعہ سنایا ہے, نئے لوگ بھی آتے ہیں, کہ ایک لیلا مجنو کے قصے تو مشہور ہیں نا. مجنو جو تھا, لیلا اس کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیتی تھی, وہ بیچارہ اسی غم میں گھلا جا رہا تھا. تو اس کا ناجائز فائدہ ایک 2 نمبر مجنو نے اٹھایا. ایک 2 نمبر مجنو تھا, وہ لیلا کے گھر کے باہر جا کے چادر بچھا کے بیٹھ جاتا, لیلا کے خادم سے کہتا کہ لیلا کو بتاؤ تمہارا دیوانہ آیا ہے. اب پہلے زمانے میں یہ آزادیاں نہیں تھی کہ لیلا اپنے مجنو سے جب چاہے جہاں چاہ کے ڈیٹنگ پوائنٹ بنا لے. کوئی رکاوٹیں تھیں, ابا کی, بھائی کی, یہ ساری رکاوٹیں. تو لیلا کہتی چلو میں ملاقات تو کر نہیں سکتی تو کچھ گفٹ ہی بھجوا دوں, تو دودھ جلیبیاں بھجوا دیتی تھی وہ. یہ مجنو صاحب طبیعت سے یہ 2 نمبر مجنو تھا, یہ پھوڑ پھاڑ کے واپس آ جاتا اور مستنڈا ہوتا جا رہا تھا نا. ہم فراق یار میں, فراق کا معنی جدائی, علیحدگی, یار کی جدائی میں, علیحدگی میں یار سے ملاقات نہیں ہو رہی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایسے عاشق مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں بزبان حال کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یعنی یار سے علیحدگی میں, جدائی میں, یار کے غم میں, معشوق کے غم میں بجائے دبلے ہونے کے کیا ہو رہے ہیں, موٹے ہو رہے ہیں. آج کل اس قسم کے عاشق مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے, رستم پہلوان جیسے بن گئے ہم. تو آپ نبی کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, اللہ کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, بزرگوں کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, بجائے غم میں پتلے ہونے کے پھیلتے جا رہے ہیں. اور کھانے سے, ایک تو قدرتی طور پر لوگوں کا جسم بھاری ہوتا ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے. صحابہ میں بھی بعض بہت بھاری جسم کے تھے, بعض دبلے, محدثین میں بھی, یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. لیکن ایک موٹاپا وہ ہے جو پھوڑنے پھاڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہو, ایک پھوڑنا وہ ہے جو دنیا کے لیے ہو, اور ایک پھوڑنا وہ ہے جس پہ لیبل اللہ رسول کی محبت کا لگا ہوا ہو. بتاؤ یہ دوسرا پھوڑنا زیادہ خراب ہے کہ نہیں ہے؟ محبوب کی محبت میں کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے. ارے محبت میں تو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے. کہ آج کل مارکیٹ میں جس قسم کے نبی کے عاشق آ رہے ہیں, آپ ان کی خوراک دیکھو یار, کھائے جا رہے ہیں. پھر کھانے پینے کے اتنے دھندے. اسلام میں تو کھانے کے 3 موقع ہیں, ایک عید الفطر پہ کھاؤ, ایک عید الاضحیٰ پہ کھاؤ, ایک ولیمے پہ کھاؤ, اور ایک عقیقے پہ کھا لو. چار مواقع ہیں, عقیقے پہ, عید الاضحیٰ پہ, عید الفطر پہ, اور ولیمے پہ. یہ 4 موقع ہیں کھانے کے اسلام میں. اس کے علاوہ بھوکا رہنا سنت ہے, فاقے سنت ہیں, روزے رکھنا سنت ہے. نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے, ایام 20 کا روزہ رکھتے, اور بعض دفعہ حدیث میں آتے ہیں, امی عائشہ فرماتی ہیں بغیر دن کے تعین کے رکھتے چلے جاتے. اتنے رکھتے کہ ایسا لگے گا کہ آپ ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے. پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ آپ اب روزہ دوبارہ نہیں رکھیں گے, پھر رکھنا شروع کر دیتے. اور جب روزے چھوڑتے بھی تھے تو اتنا کھاتے نہیں تھے جتنا ہم کھاتے ہیں. ناشتے کا اس دور میں تصور نہیں تھا. دوپہر کا کھانا ہوتا تھا 11:30-12 بجے, یہی ناشتہ, یہی کھانا. اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے, اس کے بعد مغرب کے بعد رات کا کھانا کھاتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ 2 ٹائم. اور یہ بھی ہمارے نبی کا معمول نہیں تھا. ہمارے نبی کا معمول 1 ٹائم, ایک وقت فاقہ اور ایک وقت کھانا. اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کس وقت فاقہ ہوگا. گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے. ہم جب آتے ہیں تو ہم یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, ہم کہتے کیا کھانے کو ہے. ہمارے مطلب کی چیزیں تو کھائیں گے, نہیں تو کچھ باہر سے منگوائیں گے. کھانا ضرور ہے, آج اچھا نہیں پکا تو چلو نہیں کھانا, یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے مطلب کا نہیں پکا تو اب باہر سے آئے گا. پیزا آرڈر کرو بھائی. کھا بھی کیا رہے ہیں یار, برگر, جو چیز جس شکل کی ہوتی ہے نا
ماہرین کہتے ہیں کہ قدرت نے نا میسج دیا ہوا ہے، جیسے اخروٹ بادام جیسا ہوتا ہے، سوری دماغ جیسا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ نے میسج دیا ہے کہ یہ کھاؤ گے تو ڈائریکٹ کھا کر کے کہاں لگے گا؟ دماغ. اور واقعی بادام آنکھ جیسا ہوتا ہے، بادام آنکھ کے لیے مفید ہے. تو ایک اللہ نے ایک پیغام دیا ہوا ہوتا ہے بہت سے پھلوں کے اندر، بہت سی چیزوں کے اندر. تو برگر کس جیسا ہوتا ہے؟ برگر جیسا ہوتا ہے. تو برگر کھاؤ گے کیسے بن جاؤ گے؟ برگر جیسا. پراٹھے کھاؤ گے کیسے بنو گے؟ پراٹھے کو چبانا مشکل کام ہے. تو برگر کھاؤ گے تو برگر جیسے ہو جائے گا، جیسے برگر فیملیاں دیکھی ہوں گی آپ نے، جتنا دباؤ دبتا چلا جائے گا، کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں. تو ہمارے نبی گھر آ کے امی عائشہ سے پوچھتے ہے کہ نہیں ہے کچھ کھانے کو، تو وہ بتاتی ہے تو کھا لیتے، فرماتی نہیں ہے تو اکثر پھر روزے کی نیت کر لیتے کہ چلو بھائی شام تک تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. آج دیندار ہونا اور کھانا یہ لازم اور ملزوم ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کھانے کے بعد میٹھا تو سنت ہے. انہوں نے کہا کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے، فاقے کرنا سنت ہے. اور ایک چیز کھایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور ہے تو صرف کھجور، اسی سے سیر ہونا ہے. یہ نہیں کہ کھجور میں مکھن جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ملائی ملا کے مکھن ملا کے. روٹی ہے تو صرف روٹی، ایک خوراک. دودھ تو صرف دودھ سے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی شدید بھوک لگی ہو، صرف دودھ سے پیٹ بھریں، بہت مزہ آئے گا. دودھ جزو بدن بنے گا. یہ جو آج کل دودھ پی کے بھی کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہو رہی، اس لیے کہ دودھ سے پہلے 2 پراٹھے کھا چکا ہوتا ہے، اس کے بعد کیلشیم کے لیے کیا پی رہا ہوتا ہے؟ دودھ. وہ دودھ پریشان ہوتا ہے کہ جگہ کدھر بناؤں میں. ساری جگہیں تو ڈبل روٹی اور انڈوں نے لے لی ہے، میرے لیے تو کوئی اسپیس چھوڑی نہیں ہے اس نے. تو تباہی کرے گا، وہ دھماکے سے پھٹے گا. تو شدید بھوک کی حالت میں جب بھوک لگی رہی، ہمارے نبی نے کیا پیا ہے؟ دودھ. اور آپ کر کے دیکھیں یہ کام. شدید بھوک جب لگے تو آپ صرف کھجوریں کھائیں، آپ کو نقصان نہیں دیں گی، طاقت آئے گی، توانائی آئے گی باڈی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک روایت میں آتا ہے دودھ میں شہد ڈال کے پیش کیا گیا، آپ نے منع کر دیا پینے سے. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے. یہ وجہ نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ وجہ کہ آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، گویا اس کو گویا عیش و عشرت سمجھا کہ 2 لذتیں ایک ساتھ. شہد بھی اور جائز ہے، پی سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. بہت سے صحابہ پیتے ہوں گے، نبی نے منع نہیں کیا ان کو، جنہوں نے ایسی زندگی رکھی جیسے مالداروں کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا. اور اس میں ایک نقطہ بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے ملاتے ہیں نا تو اس کا وہ سارا فارمولا ہی چینج ہو جاتا ہے. بھائی شہد ویسے ہی کھا لو یار، وہ خود ایک کمبینیشن ہے مختلف چیزوں کا. دودھ خود ایک کمبینیشن ہے، مرکب ہے بہت ساری چیزوں کا. اتنی 20 چیزیں ملا کے ملغوبہ بنا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھا رہے ہوتے ہیں. لگتا پھر کچھ بھی نہیں ہے باڈی کو. خیر، تو ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. تو وہ جو مجنوں تھا وہ کیا کرتا تھا؟ تو لیلا اصل جو سچی مچی کا مجنوں تھا، جیسے میں سچی مچی میں گیا نا، تو سچی مچی کا جو سچی مچی کا جو مجنوں تھا، وہ سچی مچی سے مجھے یاد آتا ہے. میں نے کہا تھا نا سچی مچی میں جاؤں گا، دیکھ لینا سچی مچی میں گیا، وہ خواب تو نہیں دیکھا نا آپ لوگوں نے. تو جو سچی مچی کا مجنوں تھا نا، مجنوں، وہ کیا ہوا؟ وہ بیچارہ کہہ رہا ہے یہ دھدیوں پہ ٹرخا رہی ہے، ملاقات کا ٹائم نہیں دے رہی، شادی کی ڈیٹ فکس نہیں کر رہی ہے. جھوٹی موٹی کا مجنوں بیٹھ کے آتا اور دودھ جلیبی روزانہ کھا کھا کے مسٹنڈا بنتا چلا گیا. ایک دن لیلا کو خیال آیا کہ روز دودھ جلیبی بھیج رہی ہوں اور کھا کے چلا جاتا ہے. خادم سے کہا چیک کر کے بتاؤ یہ سچی مچی والا ہے یا جھوٹی موٹی کا ہے. اب خادم کو کیا پتا، اس نے سچی مچی کا دیکھا ہی نہیں تھا.
اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، پہلے کوئی تصویریں بھی نہیں ہوتی تھیں، موبائل سے تصویر کھینچ کے لے کر آؤ. تو اس نے کہا چلو میں اس کو آزماتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آج خالی پیالہ لے کے جاؤ اور اس سے کہنا آج لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے، تھوڑا کاٹ کے نا ذرا پیالے میں خون بھر کے دے دو، اسی سے پتہ چل جائے گا سچی مچی کا ہے یا. تو جب وہ خادم خالی پیالہ لے کے آئے نا تو مجنوں کے تو ہوش اڑ گئے. کیا ہو گیا بھائی، یہ جلیبی کہاں ہے اس میں؟ اس نے کہا لیلا نے آج تم سے تمہارا خون مانگا ہے. تو کہتے ہیں ہم جلیبی کھانے والے مجنوں ہیں، خون دینے والا وہ بیٹھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ خون دینے والا. آج آپ حقیقی عاشقین کو دیکھنا چاہو تو آپ دنیا میں سروے کر کے دیکھ سکتے ہو کہ خون دینے والے کون اور جلیبی کھانے والے، بولو، یہ پتہ چل جائے گا. خون دینے والے الگ ہیں، جلیبیاں کھانے والے الگ ہی ہوتے. خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ دل کو حسد سے پاک کرنا، دل کو تکبر سے پاک کرنا، دل کو ریاکاری سے پاک کرنا، دل کو عجب، خود پسندی پہ بات چل رہی تھی کہ اپنے بارے میں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، نیک. اور یہ وہم اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے نبی کے نام پہ آج تک کوئی دعوت مس نہیں کی، میں کتنا نیک ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ جب مجھے کنڈوں پہ بلایا گیا میں کنڈے کھانے گیا. میں نے آج تک نبی کے نام پہ کوئی کھانا مس نہیں کیا. جب مجھے تیجے پہ بلایا گیا سب سے پہلے میں گیا ہوں. اور مرحوم کے نام پہ میں نے 8 لیگ پیس کھائے ہیں، لاتیں کھائی ہیں، لاتیں. ہمارے ایک دوست جو ہے نا مرغی کی لیگ پیس کو لاتوں سے تعبیر کرتے. ابھی ہمارا سفر تھا نا تو ان کو لیگ پیس چاہیے ہوتے تھے، وہ مرغی کی لیگ پیس بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے یار مجھے لاتیں چاہیے. خیریت؟ تو وہاں ہوٹل پہ جا کے بھی بھائی 4 لاتیں لے آؤ. ہم نے کہا ایسا نہ ہو کوئی لاتیں مارنا شروع کر دے یہاں پہ. تو نبی کے نام پہ مرغی کے لیگ پیس، چیسٹ اور بکروں کے پٹ بہت شوق سے چانپیں کھائی جاتی ہیں. تو وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، نیک. انسان جب کسی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سنتا ہے اسے 100% یقین بھی ہو کہ یہ غلط بول رہا ہے، لیکن اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے. واقعی میں تو ایسا ہوں. لوگوں کی تعریفیں لوگوں کے منہ سے سن کے کبھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. انسان اپنے عیبوں سے غافل ہو جاتا ہے.